دلیپ کمار صاحب کے ساتھ آپ نے شو کیے ہیں. دلیپ کمار آدمی کیسا ہے؟ دلیپ کمار جو ہیں آپ ان کو ایک ایکٹر کہہ ہی نہیں سکتے. اچھا وہ ہی از اے جینیس. اچھا اچھا اب میں بہت انسپائر ہوں ان سے. ابھی پچھلے دن ایک NTM سے ایک پروگرام چلا تھا وحید مراد ایوارڈ. لوگوں نے کہا جی آپ دلیپ کمار کی کاپی کر رہے تھے. تو میں مسکرانے لگا. میں نے کہا اگر میں اس آدمی کی کاپی صحیح کر سکتا ہوں تو یہ میرے لیے آنر ہے. بیکاز دین دیر از اونلی ون دلیپ کمار ان سب کانٹیننٹ. ٹھیک ہے. بہت وہ عمدہ آدمی ہیں اور بڑے نفیس آدمی ہیں, نستعلیق آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور جتنا وہ اداکاری کے بارے میں جانتے ہیں اتنا ہی زندگی کی اور چیزوں کے بارے میں بھی وہ جانتے ہیں. ویری ٹیلنٹڈ. اب دنیا جہان میں گئے ہیں, سب سے بڑا شو کہاں آپ نے کمپلیٹ کیا؟ یہاں بے شمار لوگ آئے ہیں. میں نے اپنی زندگی کا جو سب سے بڑا شو کیا تھا وہ کیا تھا موزمبیق کے کیپٹل مپوٹو میں. ہندوستان کے ایک اداکار ہیں متھن چکرورتی, ان کا شو کیا تھا. انہوں نے خاص طور سے مجھے بلوایا تھا. تو اس میں 40,000 آدمی تھے. وہ اسٹیڈیم میں ہوا تھا اور موزمبیق کے پریزیڈنٹ جو تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. تو وہ کیا اردو سمجھتے؟ نہیں, اردو وہاں نہیں سمجھے. آج وہاں 2 زبانیں سمجھتے ہیں, یا انگریزی میں کمپیئرنگ کیجیے یا گجراتی میں. اچھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ دونوں زبانیں مجھے آتی ہیں. اچھا گجراتی بھی آپ؟ میں بہت اچھی گجراتی بولتا ہوں. بالکل فلوئنٹ. تو اس سے مجھے بڑی ہیلپ ملی. جب شوز آپ کرتے ہیں تو کتنی دیر, کتنے ہفتے یا مہینے سال میں آپ گھر سے باہر رہتے ہیں؟ اگر وہ جو ایک دن کے لیے چلا گیا, 2 دن کے لیے گیا اور آ گیا, اگر ان کو بھی اگر آپ جوڑ لیں تو میرا خیال ہے یہ اچھا بنتا ہے 6 سے 7 مہینے. 7 months. اگر Essentially you're a family man. تو میرا خیال ہے ہم سبھی ایسے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہر انسان کی اپنی 2 زندگیاں ہوتی ہیں. ایک وہ جو گھر سے باہر ہوتا ہے, ایک وہ جو گھر میں ہوتا ہے. اولاد آپ کی؟ میری 3 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں. کیا کریں گے وہ؟ آدھے کو فالو؟ نہیں, ان میں سے کسی کو کوئی ایسا پتہ نہیں. بالکل. ان کو پڑھائیں گے, کئی لوگ پڑھ رہے ہیں, بچیاں کو پورا سب اچھے اسکول اور اچھے کالجز میں پڑھ رہے ہیں, اور ان میں سے کسی کا کوئی رجحان نہیں. بلکہ آن دا کنٹری آئی ایم آسکڈ کہ جی میں آئی شوڈ چینج مائی پروفیشن نا. اچھا ہاں, کہتے ہیں جی بہت کر لیا. وہ ابا والی بات اب پھر دوبارہ اگلی جنریشن اولادوں سے سننی پڑتی ہے. گانا آپ بڑا اچھا گاتے ہیں, یہ آپ نے سیکھا؟ دیکھیے, یہ آپ کا خیال ہے کہ میں گانا اچھا گاتا ہوں. اچھا. گانا مجھے آتا نہیں ہے. گانا آپ سر میں گاتے ہیں؟ سن لیجیے. نہیں, لیٹ می کریکٹ, میں سر میں نہیں گاتا. نہیں گاتے؟ میں لے میں گاتا ہوں. اچھا. میری لے بہت اسٹرانگ ہے, سر کمزور ہے. اگر میں پریکٹس کروں تو میں بہت اچھا گا سکتا ہوں, یہ میں نہیں میوزک ڈائریکٹرز کہتے ہیں. لیکن چونکہ گانا میری وہ نہیں ہے, پرائرٹی نہیں ہے, تو اس لیے گانے کی طرف سنجیدگی سے کبھی توجہ نہیں. آپ جلدی نہیں سوچتے؟ ہاں نہیں, میں 2 بجے سے پہلے کوئی کام کرتا ہی نہیں. اچھا. تو آپ سوچتے کہ میں سوتا ہوں سویرے کوئی 5 بجے, کبھی 6 بجے, کبھی 4 بجے. اس سے پہلے تو آپ پرفارمنس کرتے رہتے ہیں جی. پھر اس کے بعد کیا؟ اگر نہ بھی ہو پرفارمنس آپ تب بھی نہیں آتی ہے. مطلب مجھے وہ کیا انسومنیک ہو گیا. ہاں, نہیں آتی. تو کیا کرتے ہیں نیند میں آپ کو؟ یہ سب کچھ بتانا چاہیے. مثال کے طور پر مثلا چلتا پھرتا رہتا ہوں, ٹہلتا رہتا ہوں, موویز دیکھتا رہتا ہوں. واچ اے لاٹ آف موویز؟ ہاں, جب وقت ملتا ہے ضرور دیکھتا ہوں, کیونکہ وہ میرے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے. مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہالی ووڈ میں کیا ہو رہا ہے, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, جاپان میں کیا ہو رہا ہے. تو مجھے فلم چاہیے, کسی بھی زبان کی ہو, کسی ملک کی, لیکن اچھی ہونی چاہیے. سر آپ بدخوئی کم کرتے ہیں؟ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی کسی شو بزنس کے آدمی کے کام کے بارے میں یا اس کی ذات کے بارے میں کوئی سخت بات کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں. آپ حیران ہوں گے, دیکھیے میں دعوتوں میں نہیں جاتا. شو بزنس کی جو پارٹیز ہوتی ہیں اس میں میں بہت کم جاتا ہوں. اور اپنے کام کے علاوہ یعنی مجھے یہ ایکسپیرینس بہت کم ہے کہ میں اسٹیج کے اس طرف بیٹھوں جا کے, مطلب پبلک میں نہیں مکس اپ ہوتا. میں بیک اسٹیج ہی رہتا ہوں اور بیک اسٹیج سے ہی واپس چلا جاتا ہوں گھر.
تو میں بڑا یو آر ہیلپفل ٹو دی آرٹسٹ کمیونٹی. جنرلی یو آر ہیلپفل پرسن کہ آپ کو وہ کام کہا جائے تو آپ خفا ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا نہیں پہچانتا نہیں, وہ مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ٹیلی فون کرتے ہیں, گھر آ جاتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے, کسی کو ایڈمیشن کا پرابلم ہے, کسی کو کچھ پرابلم ہے, کسی کو کوئی پرابلم. تو جو کام میں ٹیلی فون پہ کر سکتا ہوں تو وہ میں کروا دیتا ہوں اور الحمدللہ ہو جاتے ہیں. لوگوں کی محبت ہے, مہربانی ہے کہ وہ نام سن کے میں ان کو بتاتا ہوں جی میں ٹی وی آپ دیکھتے ہیں. پہلا سوال تو میرا یہ کہ جی ہاں دیکھتے ہیں, میں جی ٹی وی سے بول رہا ہوں, میرا نام معین اختر ہے. تو وہ آئیے کہتے ہیں صاحب حکم فرمائیے. تو پھر میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صاحب یہ کام ہے, ایک ڈیزرونگ آدمی کر دیجیے. تو اگر میرے کہنے سے ہوتا ہے تو میں بہت کرتا ہوں. فٹ کیسے رہتے ہیں؟ کچھ نہیں, کم کھاتا ہوں. اس کا دھیان رکھتے ہیں؟ ہاں مطلب کھانا کم کھاتا ہوں, بہت سادی غذا کھاتا ہوں. مثلا دال چاول ہے, چٹنی ہے, پاپڑ کھا لیے, بڑی سادہ غذا. مطلب ٹکے مجھے پسند نہیں ہے, بریانی, مرغ, پلاؤ, یہ وہ سب سادی غذا کھاتا ہوں. آپ کی عمر 30 سال سے تھوڑی سی زیادہ ہے, بٹ یو ویری یوتھفل لکنگ پرسن. میری عمر 40 سے بھی زیادہ ہے. چلے اب ساری باتیں نہیں نا بتانی ہمیں. وہ اس کی وجہ ہے کہ پھر میں آپ کی عمر کی طرف جاؤں گا نا, اس لیے ہم بھی وہی ہیں, ہمیں تو پتہ ہے. ہم تو ویسے محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے نعیم بخاری صاحب, یہ جو محبت ہوتی ہے اس کا جب سے کائنات بنی ہے اور یہاں تک بلا تکلف تک محبت کا انجام اچھا نہیں ہوتا. فرائیڈے پرفارمنس آپ کو ملا, اناؤنسمنٹ ہوئی, آپ خوش ہوئے, آپ سمجھتے ہیں ڈیٹ ملا ہے, پہلے ملنا چاہیے؟ دیکھیے صاحب, یہ ڈیسائیڈ تو دینے والے کو کرنا چاہیے کہ کس کو کب ملنا چاہیے. اگر مجھ سے آپ کہیں گے کہ جی میں کیا سوچتا ہوں, تو میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے جب 64 میں جب میں جوائن کیا تھا تبھی مل جانا چاہیے تھا. یہ تو کوئی کرائٹیریا ہے, جب بھی ملا. آئی تھنک جس کو ہم دیر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی صحیح وقت ہوتا ہے. دیٹ از دی کریکٹ ٹائم. تو میں اپنے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آئی ایم دی ایگزامپل فار دی اسٹیج پرفارمر ٹو گیٹ دس ہائیسٹ آنر جو ایک آرٹسٹ توقع یا تمنا کر سکتا ہے. اس سے ہائر ریکگنیشن بالکل. اب لوگ دیکھیں گے انٹرویو, وہ کہیں گے جناب معین اختر سے تم نے بڑی سنجیدہ بات کی, نہ کوئی لطیفہ سنوایا, نہ کسی کی نقل اتروائی. میری سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آتی ہے کہ کیوں وائی آئی ہیو ٹو بی اے کلاؤن آل دا ٹائم, اور کہ مجھے ہر وقت کیوں ہنسانا ضروری ہے. مثال کے طور پہ ہنسانے کی جگہ ہوتی ہے, اس کا وقت ہوتا ہے, اس کا طریقہ ہوتا ہے. یہاں پر آپ نے مجھے بلایا ہے ان باتوں میں, میں ہنساتا تو ٹیلی ویژن کے پروگرام میں بھی ہوں, اسٹیج کے شوز میں بھی ہوں, ڈرامے میں بھی ہوں, وہ تو سب دیکھتے ہی رہتے ہیں. میں خود کیا ہوں یہی لوگوں کو بتانے کے لیے تو آپ نے مجھے بلایا ہے, یا آپ نے مجھے مذاق کرنے کے لیے بلایا؟ میری ضرورت نہیں, آپ یہ ضرورت کر کے نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ آدمی ہر وقت کیوں یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ ہر وقت ہنسائے گا. مثلا آپ یہ بھی تو جانیے کہ میں ہوں کیا, میرے اندر کیا ہے, میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک آدمی جو آپ کو دکھائی دیتا ہے اپنے کام میں, اس آدمی نے جو وہ جہاں پہنچا ہے وہ اس تک پہنچنے کے لیے اس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. وہ جو آپ معین اختر کو دیکھتے ہیں وہ معین اختر کی زندگی کی پوری جدوجہد دیکھتے ہیں, اس کے 27 سال بھی تو دیکھیے نا جو اس نے دیے ہیں اس شو بزنس کو, لوگوں کو دیے ہیں. میرا یہ کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں کی شو بزنس میں, میرا کیا سبھی کا ہے اپنے اپنے طور پہ ان ہز اون ہمبل کیپیسٹی. تو یہ ہے میرا خیال ہے, میرے حساب سے تو ٹھیک ہے یہ انٹرویو. اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں اس کو مذاق بناتا. اگلے ماہ میں, اگلے 2-3 مہینے میں کیا پروگرام آپ؟ میں 1 مہینہ لاہور میں رہوں گا, وہاں پلے کر رہا ہوں. اور جب آپ لاہور میں ہوں گے تو آپ ہمارے سٹی آف پر جائیں گے, کیونکہ آپ مجھے آپ نے کہا 2 بجے سے پہلے آپ اٹھتے نہیں. اٹھ جاؤں گا. اچھا بات ہے آپ کے لیے ہو جائے. اچھا چلیے, کوئی بات آپ جو رہ گئی ہو جو کہنا چاہتے ہو ناظرین کو؟ آپ سے بے پناہ محبت. کچھ نہیں, ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ ہمیشہ کہتا ہوں. میں قسم کھا کے آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس ملک کی توقیر کرنی چاہیے, اس ملک کی عزت کرنی چاہیے. اس ملک نے بہت سے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, یہ نہ ہوگا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے خدا کرے کہ ہم میں پیٹریوٹزم آ جائے, ملک سے محبت کرنا آ جائے. بس یہی میرا پیغام. تھینک یو ویری مچ سر. شکریہ. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.